السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا استقبال ہے اس قرآن اکیڈمی چینل میں۔ آج میں آپ کو معاشرے کی ایک گندگی کے بارے میں بتانا چاہوں گا اور اس کے ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس بارے میں بتاؤں گا۔ آج کل معاشرے کے اندر ایک بہت ہی خطرناک قسم کی گندگی پھیلی ہوئی ہے جو ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، بلکہ بعض مرتبہ اگر یہ آدمی اس گندی سوچ میں مبتلا ہو جائے اور اسی پر یقین کر بیٹھے تو بس سمجھیے کہ اس کا ایمان خراب ہو چکا ہے۔ وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر اس کو ایمان میں داخل ہونا چاہیے اور اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کو بچہ نہ ہو اور یا کسی عورت کو صرف بیٹیاں ہو رہی ہوں اور بیٹا نہ ہوتا ہو تو ایسی عورتوں کو معاشرے کے اندر بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ اس کا شوہر اس کو غلط سمجھتا ہے اور اس کو کوستا ہے، اس سے جھگڑا کرتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے اور اس کی پیار و محبت میں کمی کر دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ سارے کے سارے ایمان کے دشمن ہیں، عقل کے دشمن ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مجرم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے اللہ ہی خالق ہے، اور جب ہم اللہ کے علاوہ کو خالق سمجھنے لگے تو پھر اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں اللہ ہی بیٹا دیتا ہے، اللہ ہی بانج بناتا ہے، اللہ ہی چاہے تو بیٹا دے گا، اللہ ہی چاہے تو بیٹیاں دے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتا ہے، تو ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ذرہ برابر بھی ایسی عورتوں کو جو بانج ہے یا ان کو بیٹے نہیں ہوتے تو ان کو ہم غلط سمجھیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، بلکہ یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ یہ اعتراض عورت پر نہیں، یہ اعتراض اللہ پر ہے۔ آئیے قرآن مقدس سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانج بناتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں اس عورت کے اندر کمزوری ہے یا اس عورت کی وجہ سے ہی بچہ نہیں ہو رہا ہے یا اس کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ اپنی غلطی ٹھیک کریں۔ آپ معاشرے کے لیے بھی خطرناک ہیں کہ ایک اچھی عورت کو، نیک عورت کو اگر بچہ نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا بہت بڑا عیب ہے، یہ اس کے اندر نقص ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانج بناتا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی ہے۔ اگر آپ کا ایمان قرآن پاک کی آیات پر ہے، آج سے اپنی سوچ کو بدل لیجئے، ورنہ اگر آپ سوچ نہیں بدلتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے دربار میں بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آپ کو اگر شوق ہے تو بیوی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اتنی زیادہ شوق ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے اولاد نہ ہونے پر، تو اللہ نے حل بتایا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 شادیاں کر لو، ایک اور شادی کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، ایک وقت میں 4 کر سکتے ہیں۔ تمہیں اولاد کی اتنی خواہش ہے تو اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، بلکہ شادی کرو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے تمہیں اولاد دے دے۔ اور یہ بات میاں بیوی کو بیٹھ کر مشورہ کر کے طے کرنا چاہیے، اور عورت کو پریشانی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ انصاف کے ساتھ 2 بیویوں کو لے کر چل سکتا ہے اور اس سے اولاد کی امید ہو جائے تو شادی کرے، اور عورت کو اس میں اجازت دینی چاہیے، ورنہ عورت کو بھی صبر کرنا چاہیے اور مرد کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو اللہ حفاظت فرمائے، ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے پاس جاتے ہیں،
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا ہے؟ اگر ہم میں یہ نظریہ موجود ہے تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ اللہ ہی ہر مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، اور آئندہ جو بھی پیدا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی، اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آئندہ کسی بھی عورت، باج عورت کو یا جس کو بیٹا نہیں ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو برا سمجھیں، لہٰذا آئندہ اس کی فکر کریں کہ ہم کسی کو اس وجہ سے برا نہیں سمجھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ میں یہ خرابی موجود ہے تو آپ اس خرابی کو دور کریں گے، اپنے ایمان کی فکر کریں گے۔ کسی جو عورت اس معاملے میں گناہ گار نہیں ہے اس کو گناہ گار کہنا یا اس کو عیب دار کہنا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر قائم رہنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قائم رہ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔